اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے ذات راہ کے لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹ آتے اور مزید ذات راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ جبریل نے پکڑ کر مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائی، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پھر پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس لائیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے
دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3، عنوان وحی کا بیان بروز جمعرات۔ 15 جمادی الثانی 1442 ہجری، 28 جنوری 2021۔ آپ سب ہمیشہ صحت مند، تندرست اور خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس موذی مرض کرونا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ English translation Sahih al-Bukhari chapter The Book of Revelation Hadith number 3 narrated to us Yahya bin Bukhair who said narrated to us al-Layth from on the authority of Aqil from Ibn Shihab from Urwa bin Zubair from on the authority of Aisha radhiyallahu ta'ala anha mother of the believers who said the commencement of the divine inspiration to Allah's apostle was in the form of good dreams which came true like bright day light, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira, where he used to worship Allah alone continuously for many days. Before his desire to see his family, he used to take with him the journey food for the stay and then come back to his wife Khadija to take his food likewise again, till suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, I do not know how to read. The Prophet added, the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but again I replied, I do not know how to read, or what shall I read? Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and said, read in the name of your Lord, who has created all that exists, has created man from a cloth. Read, and your Lord is the most generous. 96.1, 96.2, 96.3 Then Allah's apostle returned with the inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, cover me, cover me. They covered him till his fear was over, and after that he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. Khadija replied, never, by Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relation with your kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving. Calamity afflicted ones. Khadija then accompanied him to her cousin Waraka bin Nufail bin Asad bin Abdul Uzza, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in the Hebrew as much as Allah wished. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khadija said to
Waraka, listen to the story of your nephew. Oh, my cousin, Waraka asked. Oh, my nephew, what have you seen? Allah's apostle described whatever he had seen. Waraka said, this is the same one who keeps the secrets, Angel Jabril, who Allah had sent to Moses. I, I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out. Allah's apostle asked, will they drive me out? Waraka replied in the affirmative and said, anyone man who came with something similar to what you have brought was treated with hostility, and if I should remain alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. But after a few days, Waraka died, and the divine inspiration was also paused for a while. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Ameen, summa ameen. Important message to all my subscribers, my listeners. Please like, share and subscribe my channel. Also share it with your friends and with your family. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us and bless us with a healthy life. Ameen, summa ameen. Allah Hafiz.